بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ والصلاة والسلام على سید الاتقیاء اشرف الرسل والانبیاء جد الحسنین وسیلتنا فی الدارین سید العرب والعجم محمد خاتم الانبیاء وعلا آلہ التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پوری مخلوقات کا سردار بنا کر بھیجا ہے ہمارے آقا کی شان اور آپ کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ مالک ارض و سما کے حبیب اپنی قبر منور میں زندہ موجود ہیں اور زندہ موجود ہو کر پوری کائنات کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ سکتے ہیں اور میرے نبی مکرم نے خود فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام کوئی بھی شخص جو مجھ پر کہیں سے بھی کبھی بھی سلام بھیجتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں بارگاہ رسالت مآب سے جتنے بھی عاشق سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں انہیں جواب ملتا ہے حضرات جس کو رسول کا جواب ملے وہ کس قدر خوش نصیب ہوتا ہے لہذا سر جھکا کے بابا سے بلند نذرانہ درود و سلام بارگاہ سید انام میں پیش فرمائیے صلی اللہ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں بولو جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے
اللہ کی عزت کی قسم میں لوگوں پوری کائنات عالم کے اندر اللہ نے ساری مخلوقات میں سے اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں، اپنے رسولوں کو سب سے پیارا، سب سے نرالا، سب سے بڑی شان والا بنایا ہے، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں سے جس ہستی کو رب نے سب سے نرالا بنایا ہے وہ ہستی میرے تمہارے آقا کی ہے۔ تو مل کے ذرا کہیے جیسے میرے، ہاں جیسے میرے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، بولو یہ شان، ہاں یہ شان لطافت، شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے۔ اور احساس یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیوں؟ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا، افلاک پہ تو گنبد، ہاں جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور ذرا غور سے سننا ہے، اصحاب رسول پاک کے، اللہ کا شکر ہے ہم صاحب نسبت لوگ ہیں۔ آج کے اس جلسے کا عنوان بھی نسبت خیر لنا، اس لیے لوگوں سن لو، اگر کسی چیز کی کوئی قیمت نہ ہو، کسی چیز کی کوئی قدر نہ ہو، جب اس کی نسبت میرے نبی سے جڑ جائے وہ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے۔ زمانے کی نسبت ہو وہ زمانہ قیمتی، مکان کی نسبت ہو وہ مکان قیمتی، کسی جسم جان کی قیمت ہو وہ جان بڑی قیمتی، کسی ذات کی نسبت سید کائنات سے ہو وہ ذات بڑی باکمال ہو، بڑی عظمتوں والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کی آل کی نسبت ہو وہ بھی سر آنکھوں پر، اور نبی کے صحابہ کی نسبت ہو وہ بھی بڑی باکمال و بے مثال ہے۔ اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کیا؟ اصحاب رسول پاک کے۔ اور حضرات گرامی یاد رکھیے، جس کے دل میں نبی کے یاروں کا ادب نہیں ہے وہ دل شیطان کی کوٹھی ہے۔ ادرس دے جو تو آواز آوے نا پھر چنگی کر، جس دل میں میرے نبی کے پیاروں کا پیار نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک نبی کے ہر یار سے پیار کرتا ہے۔ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں۔ مل کے ذرا کہیے جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، میرے سرکار ہیں، میرے سرکار ہیں، میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اے جتنے موبائل آلے بیٹھے ہو زبانوں بول صبر نہ، موبائل نہ تے پابندی، جیسے میرے
جیسے میرے بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم رونق خانمادہ رسالت جمی سادات ذی عزت و ذی تکریم ذی اکرام بالخصوص خطیب اہل سنت جگر گوشہ خطیب العصر فخر السادات جناب قبلہ سید ساجد حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ، فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید مظہر حسین شاہ صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، دیگر جمیع سادات گرامی المرتبت جناب محترم سید عبدالستار شاہ صاحب، سید مطلوب حسین شاہ صاحب، جناب محترم سید نوران شاہ صاحب، سید مہتاب شاہ صاحب، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص جناب محترم مولانا قاضی اسرار الحق صاحب، فاضل جلیل جناب محترم مولانا محمد ہاشم ستار صاحب آستانہ علیہ دھنکہ شریف، جناب محترم مولانا مرتضی صاحب، جناب محترم مولانا قاری محمد شکیل صاحب، جناب محترم قاری سردار صاحب، جناب محترم مولانا لیاقت علی صاحب، یہ باقی صحیح پڑھا نہیں جا سکتا، دیگر جمیع علماء کرام، فاضل جلیل محمد عارف قریشی صاحب، اور آج کی اس محفل کے حقیقی دولہا جناب محترم سید شبیر حسین شاہ صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، میں جتنے علماء کے اسماء نہیں لے سکا میں معذرت کے ساتھ، سب میرے سر کا تاج ہیں، جتنے بھی وارثان محراب و ممبر ہیں، جملہ سادات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا علم ہے کہ آج کی یہ تقریب ہمارے انتہائی قابل قدر سونے ستھرے سچے سید شبیر حسین شاہ صاحب کی شادی خانہ آبادی کی خوشی کے اظہار کے طور پر آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور اس میں ایسی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس سے شیطان نہیں خوش ہوگا بلکہ رب رحمان خوش ہوگا۔ اور رب رحمان کب خوش ہوتا ہے؟ جب اس کے محبوبوں کا ذکر کرو وہ خوش ہوتا ہے، جب اس کے پیاروں سے پیار کا اظہار کرو تو رب رحمان خوش ہوتا ہے۔ آج کی یہ تقریب شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہے، اور اس کو ٹاپک اور عنوان سے میرے خیال میں ٹاپک دیا گیا ہے نسبت خیر الانام کانفرنس، تو میری انشاءاللہ پوری کی پوری گفتگو اپنے ٹاپک پہ ہوگی۔ میں صرف آغاز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج یہاں پر میرے نبی کے ذکر کی بہاریں ہیں اس شادی کی تقریب میں، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہو۔ کائنات میں پہلا بشر، پہلا جوڑا اور پہلی شادی ہمارے ابا جی کی ہوئی تھی۔ بھائی جنت یہ ہے تو بسم اللہ پھر شرما کیوں رہے گا؟ جناب حضرت ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ جملہ جس مسلک سے مرضی ہے آپ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی شادی میں جو مہر مقرر ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے نبی پہ درود و سلام پڑھنا مقرر ہوا تھا۔ وہ کیا شادی تھی جس میں کائنات عالم کا رب، اس کے فرشتے، جبریل نکاح پڑھانے والا، فرشتے گواہی دینے والے، دولہا جناب آدم، ایجاب اور قبول سیدہ حوا آدم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم رک، پہلے مہر عطا کر۔ عرض کرتے ہیں مالک کیا مہر ہے؟ میرا رب فرماتا ہے فصلی علی حبیبی محمد، میرے یار محبوب محمد پر درود و سلام پڑھ۔ کیا پڑھ؟ بولیے بلند آواز سے، کیا پڑھ؟ درود و سلام۔ اور یہاں علماء موجود ہیں، میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ بعض علماء اور محدثین نے وہ کلمات درود و سلام بھی لکھے ہیں، اور یہاں جو صحیح العقیدہ بندہ ہوگا نا وہ ڈنڈی نہیں مارتا،
وہ ڈنڈی نہیں مارتا، کیونکہ وہ نسبتوں کا جسے احترام اور نسبتوں کا خیال اور اس کی قدر ہو وہ کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہ جیسے ہمیں دیکھ، ہم حضور کی ہر نسبت پہ صدقے اور واری جانے کو تیار ہیں۔ اوے حضور کی آل کی نسبت ہو سبحان اللہ، نبی کے یاروں والی نسبت ہو سبحان اللہ، نبی کے گھر والوں کی باتیں ہوں سبحان اللہ، نبی کے در والوں کی باتیں ہوں سبحان اللہ۔ ارے اور تو چھوڑ، ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یہاں صدیوں بعد کہہ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرا جملہ پلے باندھیے اور اس کو سن کر آگے بڑھیے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جناب آدم نے جب درود پڑھا تو وہ صیغہ کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات دھیان ہے سب کا، سب کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت آدم نے تیرے میرے نبی پہ درود پڑھا، اکیلے نہیں پڑھا، کیونکہ جناب آدم سے پڑھوایا رب نے، تو جب پڑھوایا رب نے تھا تو یقیناً سکھایا بھی رب نہیں تھا۔ میرے نبی کے صحابہ جب میرے نبی پہ درود پڑھا کرتے تو فرمایا کرتے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم، پیار سے آواز آنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ درود سنا فرمایا لا تسلو علیہ صلاۃ البدرہ، اے مجھ پہ درود پڑھنے والے میرے پاک باز یارو میرے پیارو، مجھ پہ درود پڑھنا ہو تو یہ تم کٹاؤ نامکمل درود مت پڑھا کرو۔ عرض کیا اے سید الثقلین، ہم تو درود جو پڑھ رہے ہیں یہی پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس میں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا درود پڑھتے ہو تو مکمل پڑھو۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا توجہ ہے سب کی۔ جناب حضرت سیدنا آدم نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی، نا 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 جملہ پورا کروں یہ آل دا نا گل کو ٹولا ہے، میں صدقے جاؤں۔ ایک دن میرے نبی پاک کی بارگاہ میں میرے نبی کے چچا نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم آتے ہیں نا ہمیں دیکھ کے یہ چپ ہو جاتے ہیں، یعنی جی بندہ کلیاں کو گل میٹنگ کرنا ہوئے نا تو کسی اوپرے بندیاں تک کے تو اپنی گل کٹ کے اور جی تساں دا کی حال ہے؟ یا رسول اللہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ گویا انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے گھر والوں آپ کے اقربا اور آپ کے قرابت داروں کو اگنور کرتے ہیں اور ان سے اوپرے اوپرے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ، یہ میں پرسنلی یہ میں تحریر کر رہا ہوں کچھ چیزیں، اس میں اس حدیث کی تخریج کر رہا تھا، تقریباً 70 سے زیادہ کتابوں میں یہ روایت ہے۔ میرے نبی نے قسم فرمائی، قسم کھا کے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، 14ویں صدی کے ملا کو نہیں، اللہ کا نبی اپنی مسجد کے مقتدیوں کو کہہ رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم تمہارے دلوں میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے قرابت داروں سے تم اتنا پیار نہ کرو جس طرح مجھ سے پیار کرتے ہو۔ حضرات چونکہ جلسے کا عنوان ہے نسبت خیر الانام، اور میں صدقے جاؤں اس نسبت پہ کہ جس نسبت کی تعظیم کا سبق خود آمنہ کا چاند خود اپنی زبان سے دے رہا ہے، تو توجہ کرنی ہے سب نے۔ تو یہ آل نبی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل فرمایا۔ تو کیا درود پڑھا؟ اللہم، پھر پڑھو اللہم۔ آپ یار 2 نمبر لوگوں کو نہیں دیکھا کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اے یزید دے دور تو کام ٹرے ہوئے، یہ بڑا پرانا کام چلا ہوا ہے، ان کا تو مقصد ہی ہے اس وقت بھی 66,000 ممبر پہ بیٹھ کے آل رسول کے خلاف زبان درازی کی جاتی تھی، انہیں سب و شتم کیا جاتا تھا، نبی کے جگر کے ٹکڑوں کے خلاف ممبروں پہ بیٹھ کے باتیں کی جاتی تھی۔ اس لیے تو حضرت باؤ سرکار طلب کیا تھا نا جے گردین علم وچ ہوندا، ہاں
تے تمبو نیزے کیوں سڑدے ہو 18,000 جے عالم ہان اگے حسین دے مردے ہو سن لے یہ نہ دیکھا کر کہ مولوی کیا کہتا ہے یہ دیکھا کر ایمان والا کیا کہتا ہے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار اس لیے دین ملا فی سبیل اللہ فساد مولویوں کا دین فی سبیل اللہ فساد ہے جس کے ساتھ دل لگا ہوگا ادھر کے لیے اتنی روایتیں لے کے آئیں گے بندہ سمجھے گا جبریل امین ساری زندگی یہی ڈیوٹی کرتا رہا ہے اور جدھر دل نہیں لگا ہوگا وہاں پر قرآن کی آیتیں بھی چھپا کر بیٹھ جائیں گے اس لیے اللہ کا کرم ہے ہمارے دماغ بند نہیں ہیں ہم بوزی نہیں ہیں ہم حضور کی ہر محبت کے چاہنے والے حضور کی ہر محبت نسبت سے پیار کرنے والے ہیں اس لیے ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی یاد رکھیے لوگوں سیدنا آدم نے آل محمد پہ درود پڑھا محمد و آل محمد پہ پیار سے یار محمد و آل محمد پہ درود پڑھا میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ جب تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو پورا پورا پڑھا کرو تم کٹا درود نہ پڑھا کرو یا رسول اللہ یہ پورا درود کیا ہے تم کٹا درود کیا ہے نامکمل درود کیا ہے میرے نبی نے فرمایا جب تم درود پڑھتے ہو تو چپ ہو جاتے ہو اتنا پڑھ کے اللہم صلی علی محمد خاموش ہو جاتے ہو یہ تم کٹا درود ہے یہ نامکمل درود ہے پورا درود یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نماز میں بھی اللہ نے یہ درود شریف اس لیے رکھا ہے تاکہ کم از کم یہ جو 5 ٹائم وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے نا سمجھ آ رہی ہے یہ جو ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتا ہے ادھر توجہ رکھنا ہے توجہ دھیان میری طرف ہونا یہ جب دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں ہر 2 رکعتوں کے بعد توجہ ہے اور اس کے بعد اگر 2 رکعتوں والی نماز ہو تو 2 کے بعد اور اگر 3 والی ہو تو 3 کے بعد اور 4 والی ہو تو آخری قاعدے کے بعد یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے میرے رب یہاں ضروری گھٹنے توڑوا کے 2 زانو بٹھا کے محمد و آل محمد پہ درود پڑھانا تھا فرمایا اے بندو میں کائنات عالم کا رب ہوں مجھے پتا تھا ایک زمانہ آئے گا یہ نماز پہ زور دیں گے ہر بات کے اندر نماز 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 کا سبق دیں گے لیکن نماز نماز پڑھتے ہوئے یہ میرے یار کی نسبتوں کو بھول جائیں گے یہ نسبت خیر الانام کی تقدیر کو بھول جائیں گے لہذا آؤ جس نماز پہ یہ زور دیں گے اسی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد آخری قاعدے میں میں اپنے یار اور یار کی آل پہ درود رکھ رہا ہوں شامل کر رہا ہوں تاکہ ان نمازیوں کو اتنی حیا تو آئے کہ گھٹنے توڑ کے جن پہ درود پڑھا جاتا ہے سلام پھیر کے ان سے مخالفت کیسے کی جا سکتی ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل بولو بولو آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان میرے نبی کا کلمہ ہم پڑھنے والوں اپنے یار کی نسبت کی قدرے کائنات عالم کی رب نے نبیوں سے بھی کروائی ہیں پوری کائنات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی نسبتوں کا احترام کروایا ہے اللہ کے پاک پیغمبر تیری میری جد تیرے میرے دادا تیرے میرے باپا حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جس وقت اللہ کریم نے جنت سے زمینوں پہ اتارا میں نے تھوڑی دیر حضور کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں نسبت کے باہر نہ جاؤں تیرے میرے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان غیب کی باتوں کو خود بیان فرمایا حضرت سرکار آدم علیہ السلام جب زمینوں پہ اترے اللہ کریم کا یہ پاک پیغمبر کچھ گناہ نہیں کیا ہوا تھا پھر بھی اللہ کے پاک نبی 300 سال روتے رہے کتنا عرصہ 300 سال رب کا لاڈلا پہلا پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے
اتنا عرصہ شرم کے مارے آسمانوں کی طرف سر اٹھا کے نہ دیکھا. رو 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 کر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یار جتنا مجھے ذوق کی ڈیمانڈ نا میری اتنا بول ہی رہے, پتہ نہیں جنے ہو بچو دڑی کہا کرتے رہے ہو کہے داڑے تو مہربانی کر کے انہوں ساری ترڑیاں لی تھکاوٹ میرے تے نہ لاڑا یار. اے مہربانی ہے تھوڑا سرکار کا ذکر چستی نہ, میں آنے آپ کو زیادہ دیر جو ہے نا آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے, اس لیے آپ بابا سے بولیں ذرا ذوق کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا تو اچھے لگنی چاہیے. فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. میرا رب فرماتا ہے اللہ کریم نے جناب آدم کو چند کلمے القا فرمائے, کچھ کلمات اللہ کریم نے جناب آدم کو سکھائے, انہوں نے وہ کلمے پڑھ کے رب کی حضور دعا فرمائی, اللہ نے دعا کو قبول فرمایا انہ هو التواب الرحیم. میری جد آلہ توجہ رکھنا ہے, میرے نبی کے چچا کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی سید کنین نے بتلایا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے اسی ذکر فرمایا ہے, خصائص کبریٰ میں بھی موجود, مدارج کے اندر بھی موجود, دیگر مستند کتب سیرت و حدیث اور دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے. اللہ کے پاک اللہ کے پیارے لاڈلے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمے القا فرمائے. جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کلمے کیا تھے, وہ دعا کیا تھی کہ جناب آدم نے جو دعا کر کے اللہ سے توبہ کی تھی, فرمایا حضرت آدم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد وآل محمد. وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و آل محمد. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے تجھے, محمد و آل محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے توبہ کو قبول کیا. اور یہی امام جلال الدین سیوطی ایک اور روایت لے کر آئے, فرماتے ہیں جناب آدم نے صرف آل محمد کے لفظ نہیں بولے تھے بلکہ یہ بھی پڑھا تھا اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. آپ نے کہا تھا یا اللہ تجھے واسطہ محمد کا, تجھے واسطہ علی کا, تجھے واسطہ فاطمہ کا, تجھے واسطہ حسن کا, تجھے واسطہ حسین کا, اور ان 5 تن کا تجھے وسیلہ دے کے میں دعا کرتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما لے. رب نے اپنے یار کی ان نسبتوں کو اتنی تکریم عطا فرمائی, فرمایا آدم دیر لگتی نہیں ہے, تیری زبان سے لفظ نکلے ہم نے توبہ کو قبول فرما لیا. اس لیے تو بے دم وارثی کی روح تڑپ گئی تھی. بے دم یہی تو باج ہے مقصود کائنات, بے دم یہی تو باج ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. یہ کئی حضرات کی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, وہ مجھے یہ کہتے ہیں تو ہر وقت فاطمہ علی حسن حسین کرتا رہتا ہے. میں نے کہا یار باپ پہ گھوڑا تخم, باپ پہ کیا کہتے ہوتے ہیں تخم پہ گھوڑا, ہاں باپ پہ بیٹا تخم پہ گھوڑا بہتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا پیچھے جد کی تاثیر بندے کے اندر ہو ہی جاتی ہے. وہ کسی آکھیا سی نا کہ گنجے دا پتر گنجا نہ بھی ہوئے تادر ضرور ہوتا ہے. یہ مثال ہے, ویسے معذرت اگر کسی کا گنج ہو تو یہ میں اس کو نہیں کہہ رہا, یہ مثال دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا گنجے دا پتر گنجا نہ ہوئے تو تادر ضرور ہوتا ہے. تو میرا چونکہ جدے آلہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس, اور یہ جو ان محبت والی روایتیں ہیں ان کے مرکزی راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, تو چونکہ وہ محمد والے محمد کے گیت گاتے رہے نا,
اس لیے میرا نسب چونکہ ستھرا ہے اور میرا نسب چونکہ اصل ہے، اصلی ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں اپنے نسب کے ہاتھوں بھی مجبور ہوں کہ مجھے محمد والے محمد کا صحیح معنوں میں ذکر کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ذرا کہہ دیجئے خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ جناب آدم کی شادی، تیرے میرے ابا حضور کی شادی، اس شادی کے اندر تقریب نکاح، اس تقریب میں درود و سلام محمد والے محمد پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسی لیے پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا، پیار سے یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل آئے ہائے، اگر یہ باریں آ جائیں نا مزہ ہی آ جائے۔ ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل نبی کی سجی رہے۔ جناب پروردگار نے حضرت آدم سے سوال کیا، او پیارے آدم، تو نے میرے یار کا وسیلہ دیا، تو نے میرے معبود کے نام کا وسیلہ دیا، یہ میرے یار کو کیسے پہچانا، کدھر سے پہچانا؟ عرض کی ربا جب تو نے مجھے پیدا کیا ہے، دھیان رکھنا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا، لما خلقتنی، تو نے میری تخلیق فرمائی، میں دنیا میں میری جلوہ گری ہوئی، میری تخلیق ہو کر میرے جسم میں جب تو نے روح ڈالی تو میرے مولا میں نے سر اٹھا کے دیکھا، تیرے عرش کے کنگروں پہ میری نظر گئی، آنے تھے رکھے، تیرے عرش کے کنگروں پہ میری نظر گئی، پہلے دن روح پڑی، آنکھ کھلی، یہ آنکھ بلند ہوئی، نظر بلند ہوئی، نظر بلند ہوئی، او سونا یہ پہلے نبی کی نظر ہے، نظر بلند ہوئی، یہ آگے پردے آگئے، یہ آگے پردے آگئے، پردہ گیا قرہ جو کا، پردہ گیا قرہ نار کا، پردہ گیا قرہ ہوا کا، ہزاروں پردے، پھر آگے آسمان، آسمان کتنا موٹا، جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، یہ پہلا آسمان ہواؤں پر مشتمل، دوسرا آسمان لوہے کا، تیسرا تانبے کا، چوتھا چاندی کا، پانچواں سونے کا، چھٹا یاقوت کا، ساتواں مرجان کا، ساتوں آسمان موٹے اتنے جتنا زمین سے آسمان، پھر ان کے بیچ میں اتنا فاصلہ، ہر آسمان کے درمیان میں اتنا فاصلہ جتنا زمین سے پہلا آسمان، اس سے آگے پھر آئے ہائے سدرہ سے آگے جنت، جنت سے آگے کہیں دور لامکانوں سے آگے کہیں اللہ کا عرش، اللہ کے پاک پیغمبر، پہلے پیغمبر کی پہلے دن کی نظر اٹھی، نہ اسے ہوا نے روکا، نہ خلا نے روکا، نہ قروں نے روکا، نہ آسمانوں نے روکا، نہ موٹے لوہے نے روکا، نہ سونے نے روکا، نہ تانبے نے روکا، نہ چاندی نے روکا، نہ ہی سدرہ پہ وہ نظر رکی، بلکہ ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے اللہ کے عرش پہ جا کے ٹھہر گئی۔ او میرا سائیں، او میرا بھائی، او میری جان، ذرا غور کر، پہلے نبی کی پہلے دن کی نظر اتنی پاورفل ہے، آسمانوں سے اوپر لکھا ہوا نام پڑھ لیتی ہے، پہلے دن کی نظر آسمانوں پہ اٹھتی ہے، اللہ کی عرش کے کنگروں کو دیکھ لیتی ہے۔ اگر پہلے نبی کی پہلے دن کی نظر اتنی طاقتور ہے تو آخری نبی کی آج کی نظر کتنی طاقت والی ہوگی۔ اگر یا
یار جا کے بیٹھنا نا. پہلا نبی پہلے دن آسمانوں کے پار لامکانوں سے آگے اللہ کے عرش پہ دیکھ سکتا ہے. اور اگر پہلا نبی پہلے دن اربوں خربوں میل دور عرش پہ دیکھ سکتا ہے تو آخری نبی مدینے میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اے میرے پاک پروردگار جب تو نے میری تخلیق فرمائی میرے جسم میں تو نے روح ڈالی میں نے سر اٹھا کے تیرے عرش کے کنگروں پہ لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ. تیرے عرش کے کنگروں پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. ربا پھر تو مجھے جنت میں لے کے گیا آئے تو مجھے جنت میں لے کے گیا پھر میں نے جنت کی سیر کی میں نے جنت کے پہلے مین دروازے پہ نام لکھا دیکھا تیرے یار کا. یار جاگ کے مہربانی یار جنوہ تو لاؤ آتا یار پہلے مہربانی یار ایڈی بھی تھکاوٹ نہیں چنگی اتارو یار ہاتھ یہ نیچے یہ تھکے ہوئے یہ سستی ہے بسم اللہ. میں جب جنت میں گیا میں نے جنت کے مین دروازے پر تیرے یار کا نام لکھا ہوا دیکھا پھر میں نے جنت کی سیر کی حوروں کی پیشانیوں پہ محمد لکھا تھا غلماں کے سینوں پہ محمد محمد لکھا تھا. میں نے جنت کے ہر بوٹے ہر ڈالی ہر پتے ہر پھول ہر پنکھڑی ہر برتن ہر جگہ پہ محمد محمد لکھا ہوا پایا. میں سمجھ گیا یہ کوئی بڑا پیارا ہے کہ جسے تو نے اپنی جنت میں اتنی عزت دی کہ جنت کو سجا کے رکھا ہے. اس لیے ربا اب جب مجھ پہ مشکل کھڑی آئی میں نے تیرے یار کے نام کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں توبہ کی تو نے توبہ کو قبول فرما لیا. نہ بن سکی سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری اشارے میں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. پہلے دن کی نظر دھیان ادھر پہلے دن کی نظر اللہ کی عرش پہ اٹھی کنگروں پہ لکھا ہوا پڑا میں کوئی سمجھان لگا پہلا دن کا بچہ ہو اس کے سامنے بندہ کتاب لے رہے پتر پڑھ کے دس واہ 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 سبحان اللہ کیا بات کیا بات
چلو جی بچہ تو نہ سمجھے، ایک انپڑھ بندہ ہو 40 سال انپڑھ رہا، آپ اس کو لے کر جائیں، کہیں کہ بابا جی یہ پڑھ کے دکھاؤ، اس نے ایسے ایسے کر کے کہنا ہے او جناب مجھے لکھا ہوا نظر تو آ رہا ہے پر میں پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ارے او سائیں ذرا غور کرنا، رب کے پاک پیغمبر حضرت آدم نے صرف عرش پہ دیکھا ہی نہیں، لکھا ہوا پڑھ بھی لیا تھا۔ اللہ کے پاک نبی نے صرف عرش پہ لکھا ہوا ہی نہیں دیکھا، پڑھ بھی لیا۔ توجہ رہے یار تیان ادھر کیا کیا؟ پڑھ بھی لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابھی ادھر روح پڑی ہے، ابھی روح ڈلی، اتنا جلدی کس استاد نے پڑھا دیا، یہ پڑھنا سکھا دیا؟ تو ایک ہی جواب ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔ ارے سونا پہلے نبی کے پہلے دن کے علم کو دیکھ، اور آخری نبی کے علم کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری۔ تیرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے میرے رب تو نے جنت میں تو نے اپنے عرش پہ صرف محمد علی فاطمہ حسن حسین کیوں لکھوایا تھا؟ تو ایک ہی جواب یقیناً بنتا ہے کہ لوگوں سن لو، میں اپنے یار کی نسبتوں کی قدر کرتا ہوں، یہ میرے یار کے پیارے ہیں، یہ میرے محبوب کے پیارے ہیں، ان کے نام عرش کے کنگروں پہ لکھ کر میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں ملا جی، اگر تم نے مسجد کے جمعے میں تقریر نہ بھی کی، ادھر آج مولوی احسان دستن ہم صرف اس موضوع پہ شان علی کو بیان نہیں کرتے کیونکہ اس سے رافضیوں کو تقویت ملتی ہے، اور پیڑی پوتھی تو نہ پیا کر، تو نہ کر، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے عرش پہ پہلے ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوا، پہلے ہی اللہ نے لکھوا دیا تاکہ کبھی کوئی ملا بوتھی بنا کر یہ کہے کہ میں ان کے نام کنارے نہیں لگاتا، تو نہ لگائے، اور رب نے آدم سے بھی پہلے ان کے ناموں کو اپنے عرش تک بلند فرما دیا۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا اللہ کا شکر ہے ہم آل محمد کے بغضی نہیں، آل محمد کے نوکر ہیں، ہم پنجتن پاک کے بغضی نہیں، ہم پنجتن پاک کے نوکر ہیں۔ اور پھر دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور میرا ایک جملہ اپنے پلے باندھ، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس شخص نے ادب اور محبت کے ساتھ میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، اس کے قدموں سے لگنے والی گرد راہ پر میری نسلیں قربان۔ ذہن حاضر ہے سب کا؟ جس شخص نے تیرے میرے نبی کا کلمہ، یار اتنا سوچو، آج ادھر کوئی بندہ آ کر کہہ دے جی میں وہ بندہ ہوں جی، میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ چھومے، دیتے لوگ لڑیاں پانیاں شروع کر دیں، واہ واہ صدقے پیر میر علی شاہ صاحب کا جناب خلیفہ آیا ہے، اور خدا خوف دے اور خدا غیرت دے اور خدا عقل دے، تو ذرا سوچا جائے میر علی شاہ سے جس نے پیار سے ہاتھ ملایا ہو وہ کتنا عزت والا ہے، تو جس نے مدینے کے سلطان سے ہاتھ ملایا ہو وہ کتنا۔ اس واسطے رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں آنے والے مسلمانوں، ہم نبی کے صحابہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم ان کی شانیں جن کی مدد میں قرآن کی آیتیں اتری، جن کی عظمت میں اللہ کے نبی کی ہزاروں حدیثیں ہیں۔
ہم ان عظمتوں کے پیکروں کو کہاں احاطہ اور ان کی شانوں کا احاطہ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ابو بکر یہ. آج مولوی صاحب جناب کہتے ہیں کہ 4 یاروں کے نام کا ایک کانفرنس کرو, تو تم نے حق ادا کر دیا کہ 4 یاروں کی یہ شان ہے. اور خدا کے بندے 4 یاروں کو تو چھوڑ, خدا کی عزت کی قسم ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کی بھی بندہ سارے سال تعریفیں کرتا رہے وہ بھی کم ہے. حضور کے پیارے نا, لیکن بندے کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے. دھیان میری طرف رکھنا ہے, یہ جو 5 تن ہے نا, 5 تن کون 5 تن ہیں کون؟ میں نے ایک دن کہہ دیا وارث ہمارے لڑکے نے ایک نعرہ لگا دیا میری محفل میں, وارث کائنات 5 تن پاک 5 تن پاک. وہ کوئی 7-8 بار نعرہ لگیا تو پھر اندر بغض ہوئے تو اندروں نکل دے نا دھواں, تو سکی لکڑ ہوئے تو ایک دم لمبا بلدا ہے, تو جی سنی نال لکڑیاں پئیاں ہون دھواں نکلدا ہے, لمبا نہیں چل سکتا. گل تانوں نہیں سمجھ آئی؟ اے جتھے فقیر بیٹھا ہوئے نا اتنے صرف دھواں ہی لگ سکتا ہے. ہاں اتنے زبان کو نہیں کھول سکتا. اور جناب مولوی صاحب کو کافی پریشانی ہوئی, یہ آپ نے وارث کائنات کہہ دیا. میں نے کہا اگے سنو کہندا کہ 5 تن پاک 5 تن پاک 5 تن پاک. میں کیا بندے دے پترا صرف اگلے چوں آنا تھا کہ 5واں چوں پہلا کون ہے؟ محمد. اور میں نے کہا جو اللہ کے نبی کو کائنات کا وارث نہ سمجھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ کی آواز آئے. اور یہاں میں ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. عجیب لوگ ہیں, انہوں نے اپنے اپنے ذہن بنا لیے, کوئی صرف ایک باغ کی وراثت پہ لڑائیاں کر رہا ہے. اے جنا سمجھ آئیے ذرا بولے. کوئی وہ ہے جو صرف ایک باغ کی وراثت پہ لڑائی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ باغ کی وراثت حسن کی تھی, باغ کی وراثت فاطمہ کی تھی, باغ کی وراثت حسن کی تھی, باغ کی وراثت علی کی تھی. میں نے کہا تیری بڑی چھوٹی سوچ ہے, تو ایک باغ کا وارث انہیں بنا رہا ہے. رب کعبہ کی قسم یہ ایک باغ کے وارث نہیں, کل کائنات کے وارث ہے. ان عظمت کے پیکر رسول کے لاڈلوں اور پیاروں کی تقدیر عزت و شان اس سے کہیں بالا تر ہے کہ تم انہیں ایک باغ کا وارث بنا کے پیش کرو. اللہ کی قسم ہے, اور جنہیں نبی نے جنت کے ٹکٹ عطا کر دیے ان کے لیے ایک باغ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہاں مجھے ایک جملہ اور بھی کہنا ہے, جو رسول کے صحابہ کا ادب نہیں کرتا. وہ لڑکے نے پڑھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہم گستاخ صحابہ پہ لعنت سرے عام کرتے ہیں, اللہ نے جرت دی ہے, کہہ دو دھڑلے سے ہم صحابہ کے گستاخ پہ لعنت سرے عام کرتے ہیں, کیونکہ جو نبی کی نسبتوں کا احترام نہ کرے وہ ہمارے احترام کے لائق نہیں ہے. جس کو رسول کی نسبت کی حیا نہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, اس سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ, ہم مانتے ہیں صحابہ جنتی ہیں. یار مہربانی کرو, جڑے سارے لوگ بیٹھے ہو صحابہ نہیں آج چک کے پتہ لگے ہوئے آج شہیداں دا ڈیرے, شہیداں دا انہاں مولویاں کن کتریاں دا دماغ ٹھیک ہوئے, انہاں پتہ لگے شہیداں دے گھراں چوں اج نعرہ لگے رسول دے صحابہ جنتی نے. نبی کے صحابہ اچھیاں بولو, نبی کے صحابہ, نبی کے صحابہ. انج کافیاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے, وہ پیچھے یزید سرکار رہندا انہاں وچ اثر آندا ہے نا, وہ پھر وہ سجدہ نہ تک نہیں سکدے. پھر درد اور تے ملاں جی دا دارو اور درد اندروں اور ہوندا ہے, درد ہوتا ہے بغض کا, اور سامنے آڑ لیتے ہیں, یہ صحابہ کا نام نہیں لیتے ہے تک نہ. صحابہ سارے ہاتھ چاہ کے تانجے پھر کوئی کنکترا کل نہ بولے ادھے بولے سن وچ کنا سیدھا نہ کیتا ہے ہنج نہیں اچھیاں. صحابہ سارے ہنج اچھیاں, صحابہ سارے. جڑا نہ منے وہ بڑا پاگل ہے, جڑا نہ منے وہ بڑا بے ایمان ہے, کیونکہ اللہ دے قرآن دی آیت ہے کل وعد اللہ الحسنى. رب کہتا ہے میں نہ سارے نال بھلائیاں دا وعدہ کیتا ہے. رب تے وعدے کیتے کہ تساں میں چنگی جائی پیساں, رب دے وعدے تے تو اگر ٹھیکیدار بن گئے. میرا رب فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنى. ان سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. اور ذرا ایک بار پھر بول جاؤ, صحابہ سارے جنتی ہے. ہاں,
اتنے سارے کتنے زور لا کے آخے ادھر ایک بار سٹیج تو بھی آواز آنی چاہیے نا صحابہ سارے سرکار جی صحابہ سارے جنتی نے تے آل نبی جنت دے مالک نے. ہاں بے شک بے شک صحیح مہربانی ہے کہ نہیں؟ کیا بات کوئی دھیان کرسو کہ نہیں کرن لگے ہو؟ صحابہ سارے جنتی آل نبی جنت دے سردار مالک. کیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرسا مالکاں نال ٹکرانا لاؤ مالکوں سے ٹکریں نہ لگاؤ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیڑا مالکاں نال ٹکر لاندا ہے نا اس دے پلے ککھ نہیں رہندا. اللہ اکبر. آج میں دیکھتا ہوں رسول کے یاروں نے ان پاک باز ان پنج تن پاک کی عظمتوں کو کیسے سلام کیا ہے. نسبت خیر الانام کیا بات کی میں صرف آگے بڑھوں گا اور نسبت پہ بات کروں گا. نبی کے صحابہ نے حضور کی نسبتوں کا بڑا احترام کیا ہے. مشہور روایت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذرا پیار سے کہہ دو سیدنا فاروق اعظم. آپ کا یکم مرحوم الرحم قرش مبارک ہے. الحمدللہ ہم حضور کے ہر شادی سے پیار کرتے ہیں اور کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور میرے نبی پاک سید کونین کی حدیث روایت کا مفہوم ہے. میرے نبی نے فرمایا اے عمر آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا ہے نہیں جو تجھے سلام نہ کرتا ہو اور زمین کا کوئی شیطان ایسا ہے نہیں جو تجھ سے بھاگتا نہ ہو. اے جڑا ہون بھی نہ سبحان اللہ چیز پھر میں سے انہاں لے پڑھنا ہے کرو چاول سبحان اللہ. آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا ہے نہیں جو تجھے سلام نہ کرتا اور زمین کا کوئی شیطان ایسا آئے تے اے ساڈیاں سیداں دیاں گھراں وچ انہاں دیاں سٹیجاں تے عمر فاروق دے نعرے سن کے ملہ جی شرم کرو. اے دس رہے آئے انداز کہ صحابہ دے بھوزی تھے نہیں بیٹھے صحابہ دے نوکر بیٹھے ہوئے نے. صحابہ کے ہم کون بیٹھے ہیں؟ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے یار میرے نبی کے خلیفہ دوم جناب حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں. ادھر میری آقا کی شہزادے حضرت حسین تشریف لائے. آ کر فرمایا انزل من منبری ابی میرے باپ کے منبر سے اترو میرے باپ کے منبر سے اترو. جناب حضرت عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے بپا ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. حق کی تلوار عمر حق کا شاہکار عمر وہ عمر کہ جس کی بابت میرے نبی نے فرمایا اے الحق یجری علی لسان عمر. لوگوں حق ہر وقت عمر کی زبان سے جاری رہتا ہے. میرا عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. جب بھی بولتا ہے اچھیاں جب بھی بولتا ہے جب بھی بولتا ہے جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. لیکن اس حق کو دیکھ کے ذرا ایک اور بھی ساتھ جملہ کہہ دوں. عمر جب بولے حق بولے. اور جب میرے مولا علی کی باری آئی میرے نبی نے فرمایا الحق ہے سو تارا علی. تو جملہ ذرا پورا کرنا ہے. عمر ہر وقت حق بولے عمر ہر وقت. اور جب علی کی باری آئی میرے نبی نے فرمایا لوگو میرا علی وہ ہے عمر وہ ہے جو ہر وقت حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا حق بولتا ہے. اور علی وہ ہے کہ حق توجہ رہے علی وہ ہے کہ علی آگے آگے ہوتا ہے حق اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. نعرہ تکبیر. دنیا حق کی تلاش میں رہتی ہے حق ہمیشہ کیا بات الحق ہے سو تارا علی. جتھے جتھے علی اتھے اتھے حق. آگے آگے علی پیچھے پیچھے. حضرت سیدنا عمر فاروق شہروں کا شہر دلیروں کا دلیر سونا ستھرا میرے نبی کا پیارا مقدس یار جس کی عظمت اور شان میں نبی پاک کی زبان سے اللہ نے قرآن جاری کر کے شان بیان فرمائی. وہ تاجدار توجہ رکھنا ہے وہ تاجدار صداقت جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کے نام سے سارے ڈرتے تھے. پر آج دنیا حیران رہ گئی. عمر کو جب چھوٹے سے بچے نے کہا اتر جمعے کا خطبہ عمر نے وہیں چھوڑا. جناب عمر نے خطبہ جمعہ وہیں چھوڑا نیچے اتر آئے. آ کر چھوٹے سے ننھے شہزادے حسین کو اٹھایا منبر پہ اپنی گود میں بٹھایا. اور اس سے پہلے ذرا توجہ کر ہاتھ باندھ کے میرا جملہ ذرا سننا ہے. جناب عمر نیچے اترے ننھے شہزادے حسین انہیں مخاطب کیا اپنے سر سے ماما اتارا اپنے سر سے
इमामा उतारा और फरमाया अम्बतल्लाह मा अम्बत फी रूसिनल्लाह व अंतुम हाय 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 अम्बत फी रूसिनल्लाह व अंतुम या हुसैन ओ हुसैन ए जेड़े साडे सिर ते इज्जत दे बाल ने ना ए या रब उगाए ने या तुसां उगाए ने। उमर फारूक तो फरमाते हैं हुसैन सारियां इज्जतां उमरां तुहाडे बूहे तो मिलियां। मुल्ला जी तुसीं भी कोई या कर जाओ। जदों मैं आखा ना मुल्ला जी का मुराद होता है 2 नंबर बुग़्ज़ी मुल्ला जो रसूलुल्लाह के आशिक उलमा में उनके जूतों की खाक, मैं उनका नौकर, उनके जूते मेरे सर का ताज। लेकिन याद रख जिसके दिल में रसूल की यार और सहाबा का बुग़्ज़ हो वो शैतान से भी बदतर होता है। इसलिए मैं लफ्ज़ मुल्ला कहकर किसी को परेशानी ना हो मेरा जुमला पल्ले बांध। हजरत उमर फरमाते हैं हमारे सर पे ये जो इज्जत के बाल हैं हुसैन या रब ने उगाए हैं या अल्लाह अकबर। अब जरा मैं आपसे एक हाथ जोड़ के सवाल पूछना चाहता हूं, ये हजरत उमर को नहीं पता था ये छोटा सा बच्चा है हुसैन? इसके लिए मैं इतने बड़े जुम्मे के इज्तिमा में जुम्मे का खुतबा छोड़ के मैं चैलेंज से आपको कहता हूं, कई लोग मेरे गवाह हैं जो पिंडी में मेरी मस्जिद में जुम्मा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी जुर्रत दी है। वहां कोई मिनिस्टर आके बैठा हो, शाह जी आपको तो गवाह है, कोई बड़े से बड़ा अफसर हो या वजीर मशीर हो या मैनैन पी हो, हम जब जुम्मे के दिन मिंबर पे बैठे होते हैं अल्लाह की बड़ी कर्म नवाजी है। मैं कहता हूं सदर या का वजीर आजम भी आ जाए हम अपना मिंबर छोड़ के नीचे कभी नहीं उतरे, क्योंकि हमें पता है सारों की इज्जतें बड़ी हैं पर रसूल के मिंबर पे बैठ के जो मैं तकरीर कर रहा हूं, जो मैं अल्लाह रसूल की बात कर रहा हूं, इसकी इज्जत सबसे ज्यादा है। मैं गैरतमंद अपने आप को कहता हूं मैं खतीब हूं, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं खुतबा छोड़ के किसी के लिए नीचे उतरूं, किसी बड़े से बड़े के लिए भी नीचे उतरूं जुम्मे का खुतबा छोड़ के। मेरा आपसे सवाल है छोटे से बच्चे के लिए उमर ने खुतबा क्यों छोड़ा? क्या क्यों छोड़ा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब इमाम इब्ने हजर से लूंगा, इसका जवाब मुहद्दिस देहलवी से लूंगा, इसका जवाब हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती से लूंगा। ये सारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं उमर ने ये इज्जत और तकरीम हजरत हुसैन की इसलिए की लिक़राबतिही बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी रिवायतिन लिक़राबतिही बिरसूलिल्लाह। हजरत उमर ने ये नहीं देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, बच्चे की क्या हैसियत है कि मुझे जुम्मे के खुतबे से उतार के मिंबर से नीचे खड़ा कर दे, बल्कि आपने जो इज्जत की तो फरमाया सिर्फ ये देखकर है बच्चा पर है रसूल का लाडला। हाथ चुप के सुभान अल्लाह की आवाज आवे, है बच्चा लेकिन है अल्लाह के रसूल का लाडला। उनकी कराबत को देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर से नीचे आए, उनकी इज्जत की, इमामा उतारा और अर्ज की हुसैन ये हमारे सर पे जो इज्जत के बाल है ना ये तुमने अता किए। निस्बत खैरुल अनाम। पता चला नबी के पाकबाज साहबा भी हुजूर की निस्बतों का बड़ा एहतराम करते थे। इसी प्यारे उमर की बात है, दिल कर रहे ना यार अगला आगे 2-3 दिनों बाद इनका उर्स का दिन है, उनके उर्स का दिन है, दिल कर रहे जरा नाम इनका लूना। और आपको ये भी मैंने हदीस सुना दी कि शैतान की लगती नहीं है इस नाम के साथ, और हमने भी तैयार किए हुए जिस चीज से शैतान जलता है हम उसके ऊपर और नमक डालते हैं, हम उस पर थोड़ा सा और पेट्रोल डालते हैं, हम कहते हैं शैतान जी जरा और जलो। तो नाम उमर से चूके शैतान जलता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों एक दिन जनाबी हजरत सरकार फारूक आजम जुम्मे के खुतबे के लिए मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। मस्जिद नबवी की तरफ जो गली मुड़ रही है, जुड़ा हुआ मकान मेरे नबी के चचा जनाब हजरत अब्बास का है। किसका मकान है? हजरत अब्बास का मकान है। उस मकान की छत पर हजरत अब्बास ने मुर्गा ज़िबा किया, उसको धोया, उसका पानी प्रणाले से होता हुआ टिप 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 गली में टपकने लगा। हजरत उमर गुजरे, ऊपर से उस खून वाले पानी के कतरे आपके कपड़ों पे चढ़े, कपड़ों पे लगे, आपके कपड़े नापाक हो गए। हजरत उमर ने ऊपर देखा, आपको गुस्सा आ गया ये सोचकर कि आज ये मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं। इधर कई मुसाफिरों के, राहगुजरों के कईयों के कपड़े खराब होते होंगे। हजरत उमर ने हाथ बढ़ाया, परनाला निकाल दिया, तवज्जो रे, परनाला तोड़ दिया। जनाबे हजरत उमर गए, कपड़े चेंज किए, नमाज जुम्मा पढ़ाई, नमाज जुम्मा से फारिग हुए। मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास आए, आके फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, आपने इस
چھت کے پرنالے کو اکھیڑا ہے، آپ کو پتا ہے یہ پرنالا کس نے لگایا تھا؟ فرمایا جس نے بھی لگایا تھا، اس سے پانی گلی میں ٹپکتا ہے، اس سے کپڑے لوگوں کے خراب ہوتے۔ حضرت عباس نے فرمایا عمر اللہ کی قسم اس پرنالے کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا تھا۔ عمر وفیر بعد ایک شعر جسد العمر، ادھر وہ شیر، وہ دلیر عمر، اس کے نام سے شیطان لرزتا ہے، اس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرزتے ہیں۔ پر اتنی سی بات سن کے حضرت عمر کے جسم پہ کب کب کی تاری ہو گئی، رونے لگے۔ آپ نے دوڑے دوڑے آئے، فرمایا یا رسول اللہ کے نبی کے چچا وہ ذرا پرنالہ لے کے آؤ، پرنالہ لے کے۔ حضرت عمر نیچے بیٹھے، فرمایا آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ نالا لگائیں یہاں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عمر کیا کر رہا ہے۔ آئے ہائے، حضرت عباس جھجکے، فرمایا نہیں، آپ امام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے توجہ رہنا، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو جناب آپ یہ تو نہ کریں نا کہ میں آپ کے اوپر کھڑا ہو کر میں پرنالہ لگاؤں۔ حضرت عمر فاروق نے واسطہ دیا، آپ نے فرمایا آپ یہ نہ دیکھیں میں کون ہوں۔ عمر نے غلطی کی ہے کہ نبی کے ہاتھ کا نصب کیا ہوا پرنالہ اس نے اکھیڑا، اب حق یہ بنتا ہے عمر نیچے بیٹھے گا، آپ اس کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ پرنالہ لگائیں گے تاکہ آمنہ کا چاند عمر سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایمان سے بتا، ٹیکنیکلی جس پرنالے کا پانی گلی میں آ کر لوگوں کے کپڑے خراب کر رہا ہو اس کو اکھیڑنا کوئی غلط بات تھی؟ بولیے۔ بے شک رسول اللہ کے زمانے میں شہر یہاں سے گلی نہ ہوئی ہو، لوگ نہ گزرتے ہوں، اور رسول اللہ نے پرنالہ لگایا، پر عمر کتنا نسبتوں کا احترام کرنے والا ہے کہ انہوں نے گوارا نہ کیا جس پرنالے کو نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے میں اسے اپنی جگہ سے ادھر ادھر کروں۔ اور جو نبی کے صحابہ پرنالوں کی نسبت کا احترام کرتے ہیں، ذرا سوچ وہ نبی کے جگر کے ٹکڑوں کی نسبت کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بیت میں یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، 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 خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میرے نبی کی نسبتوں کا احترام یہ ہمارا ایمان ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ ہمارا نسبت ایمان ہے۔ اللہ نے بھی نبی کی نسبتوں کا احترام کیا، نسبتوں کے پیرے دیے ہیں اللہ نے، توجہ ہے۔ اور اس نبی کی نسبت کو چھوڑ، اللہ نے پچھلے نبیوں کی نسبت کا کتنا لحاظ رکھا۔ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے قیامت تک اس جگہ کو مصلی بنا دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے، جا کے آپ نے حجر اسود کو چومی دی، پیار کیا، اور پیار دینے سے پہلے کہا اے حجر اسود یا حجر انی عالم انک انت حجر، اور مجھے پتہ ہے تو میرا بٹا ہی تو ہے اور کیا ہے تیرا کمال، ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ، تجھے میں کبھی منہ نہ لگاتا، تجھے چومی کبھی نہ دیتا اگر اللہ کے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ حضرت عمر نے بتا دیا ادھر ادھر، جس بٹے کو نبی چوم لے وہ بٹا بھی چومنے کے اور عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔ اللہ یاد ہے جس بٹے کو نبی نے چوما، جس پتھر کو رسول نے بوسہ دیا، وہ پتھر کتنی شان والا ہے۔ تو جس حسین کے گلے کو میرے نبی نے چوما، جس حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے میرا نبی چلتا رہا، جس حسین کے لیے سجدے لمبے ہوتے رہے، جس حسین کو میرا نبی جگر کا ٹکڑا کہتا رہا، جس حسین